اچھا، اب ایک بات اس میں اور رہ گئی جو اس سے متعلق ہی ہو جاتی ہے، وہ اکثر لوگ بہت ساری چیزوں سے فعال لیتے ہیں. فعال، نیک فعال لینا، بد فعال لینا، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. عوام کے بہت زیادہ توہمات بھی اس سلسلے میں. خود ایران کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر مثلا کسی شخص کو چھینک آ جائے تو وہ اپنے کام کو روک دیتا ہے. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ چیز بہت کامن. اور اس کو بد فعال لی جاتی ہے. اگر کسی کو دوران کام کو چھینک آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کام کو مجھے روک دینا چاہیے. دیکھیے، البتہ ایسی کسی روایت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. البتہ روایتوں میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ کوئی شخص اگر بات اپنی سنا رہا ہو، آپ کو اپنی کوئی بات پیش کر رہا ہو اور اسے چھینک آ جائے تو یہ اس کی سچائی کی دلیل. یہ روایتوں میں یہ اس کی سچائی کی دلیل. اور 2 مرتبہ اگر چھینک آ جائے تو بینہ شرعی کا قائم مقام ہے. 2 عادلوں کی گواہی سمجھ لیجیے اس کو. یعنی کیا معنی یہ نہیں کہ فقہی مسئلہ کے طور پر مثلا کسی جگہ بات کر رہے ہیں 2 چھینکیں ماری تو ہماری گواہی کو عدالت میں مثلا کر لیا جائے. مقصد کہنے کا ہے کہ بات سچ کہہ رہا ہے. اچھا، بیمار شخص کو البتہ اگر کبھی چھینک آ جائے تو اس میں بھی یہ کہ اس کی صحت اور عافیت کی نیک فعال. بیمار اگر چھینک رہا، بلکہ 3 سے 7 روز تک تو موت سے بھی امان ہے اس کو. اور پیغمبر فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو چھینک ہے وہ تمام جسم کے لیے نفع بخش ہے. چھینک بشرطہ 3 بار سے زیادہ نہ ہو. 3 بار سے زیادہ، اگر 3 بار سے زیادہ ہے تو پھر زکام اور درد یا بیماری کی علامت. اچھا، بہت سارے افراد جو ہیں کیا کرتے ہیں، طوطوں کے پاس جا کے فالے نکلواتے ہیں. اور مثلا کالی بلی رستہ کٹ جائے، ابھی تک لوگ وہموں میں مبتلا ہیں کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. کسی مکان کی چھت پر اگر الو بیٹھا دیکھ لیں تو اس گمان کر لیتے ہیں کہ ابھی مکان ویران ہو کر رہے گا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. وہ جو آپ سنتی ہیں، یہ پاکستانی سیاست کے لیے اکثر یہ پڑھا جاتا ہے. ہر شاخ پہ سوشل کے سیاستدان بیٹھے ہوں گے تو پاکستان کیا بنے گا. تو بہرحال دیکھیں، نیک فعال لینا یہ بہتر کام ہے اور بد فعال لینا یہ مکروہ کام. نیک فعال جو خدا سے رکھتا ہے وہ خدا سے اپنے فضل کی، خدا کے کرم کی امید رکھتا ہے. وہ خدا کی طرف سے بھلائی کا منتظر ہوتا ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار فرج اللہ عز و جل. اللہم صلی علی محمد. کہ میری امت کا افضل ترین عمل اللہ کی طرف سے کشائش کا انتظار ہے. یعنی بھلائی کا، تنگی کے بعد راحت کا. جبھی جو ہمارے حدیثوں میں بھی ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ امام زمانہ کا انتظار یہ بہترین عمل ہے. ہم خدا سے نیکی اور بھلائی کی امید رکھ رہے ہیں کہ ہمارے دن جو سختیوں کے کم رہ جائیں گے اور انشاءاللہ امام زمانہ جلد ظہور کر لیں گے. اس انتظار میں دن گزارنا. اچھا، اسی طرح فعال بد لینا درست نہیں. یہ فعال بد لینے والا اصل میں رحمت خدا سے مایوس ہوتا ہے، خدا سے بدگمان ہوتا ہے، خدا سے نقصان کی توقع کر رہا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے کسی برائی آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. جبکہ نیک فعال لینے والا خدا پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، خدا کے اوپر حسن ظن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. جب یہ حدیثوں میں بھی آیا کہ انا عند حسن ظن عبدی المومن. ہاں، ابھی سنیے کہ نیک فعال لینا عام طور پر بہت ساری چیزوں سے نیک فعال لی جاتی کہ میں اپنے بندے مومن کے نیک گمان کے قریب ہوں. دیکھیے، فعال بد جو ہم لیتے ہیں نا کہ بھئی یہ کام ہونے جا رہا ہے، فلاں کام ہو گیا، بہت دن ہمیں ایک ہی دن کے اندر بہت سارے پیدر پہ اس قسم کے واقعات ہو گئے، ہم فوراً یعنی اس کو ہم بیڈ لک جو قرار دیتے ہیں نا، وہ ہے فعال بد. کہ نہیں بس اب میری تو یہ تیاری کبھی اچھی ہے ہی نہیں. جیسے عورتیں بھی بہت سی باتیں اس طرح کی منہ سے نکال دیتی ہیں. تم پڑھائی نہیں کرے، مجھے لگتا ہے تم اس دفعہ ضرور فیل ہوں گے. اپنے اولادوں کو فیل ہو جاتا ہے تو آپ نے برائی والی بات اس کے لیے جو منہ سے نکالی. جو جبھی روایات میں بھی آئی ہے کہ فعال بد اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب آپ اس کو اہمیت دیں، اور اہمیت نہ دیں اور خدا پر بھروسہ کریں تو پھر فعال بد مؤثر نہیں ہوتی. جیسے پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ کفارۃ الطیرۃ التوکل، یعنی بد فعال کا جو کفارہ ہے وہ خدا پر توکل ہے. خدا پر بھروسہ کیجیے اور کاموں کو کیجیے. یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بات بیان فرماتے ہیں کہ الطیرۃ علی ما تجعلھا. فعال بد کا اثر جو انسان کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے. فعال بد کا اثر انسان کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے.
وَإِنْ حَوَّنَتْهَا تَحَوَّنَتْ، اگر تم اس فعل بد کا اثر کم سمجھو گے تو اس کا اثر کم ہوگا. وَإِنْ شَدَدْتَهَا تَشَدَّدَتْ، اور اگر فعل بد کا اثر تم زیادہ سمجھو گے تو زیادہ ہوگا. وَإِن لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئًا لَمْ تَكُنْ شَيْئًا، اگر تم اس کو اہمیت ہی نہیں دو گے تو اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. نیک فعل لینی چاہیے، جیسے روایتوں میں ملتا ہے نا، بلکہ حکایتوں میں. نادر شاہ درانی تھا، وہ اکثر جب کبھی کسی جگہ جنگ کے لیے جاتا تھا، ارادہ جنگ کرتا تھا، تو کتاب خدا سے تفاعل کیا کرتا تھا. میرے پاس آج اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ اس پہ بھی تفصیل میں جاتا کہ ہم کتاب خدا قرآن سے تفاعل کیسے کرتے ہیں، قرآن سے نیک فعل کیسے لیتے ہیں. تو بہرحال ایک دفعہ سوچ بچار کر رہا تھا کہ فلاں جگہ جنگ کروں یا نہ کروں. تو رستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا ایک بچہ کتاب ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا. اس نے جا کر بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا نصر اللہ. اس نے کہا ارے یہ تو نیک فعل ہو گئی، یعنی مجھے خدا کی نصرت فتح ملے گی. اس نے کہا اچھا والد کا نام کیا ہے؟ کہہ رہا فتح اللہ. لیجیے دوسری نیک فعل مل گئی، خدا فتح ملے گی. اس نے کہا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا کتاب اللہ. لیجیے کتاب خدا ہاتھ میں لی. اس نے قرآن ہاتھ میں لیا، کھولا تو قرآن کی آیت نکلی انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو پوری ساری چیزیں نیک فعل میں گئیں، اور اس کے بعد بہرحال جو بھی اس کو اپنا کام کرنا تھا اس کے مطابق اس نے عمل کیا. تو بہت ساری چیزیں زبانوں سے ایسے الفاظ نکالنا، جیسے آپ نے دیکھا کہ زبانوں سے غلط تعبیر نکالی، تعبیر اس کے مطابق ہو گئی، نقصان اٹھانا پڑ گیا. پھر پیغمبر نے منع کیا تم نے بات غلط مجھ سے کیوں نکالی. حضرت یوسف ان کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ کتنے سال جیل کے اندر رہے تھے، کہ پروردگار اتنی لمبی قید خانہ کی اور اس کے اندر مجھے رہنا پڑا. کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ عورتیں جسے مجھے جس کی طرف بلاتی ہیں اس سے بہتر یہ قید خانہ ہے. تم نے خود ہی اپنے لیے قید خانہ، تم اگر یہ کہتے اس سے بہتر آخرت ہے یا پروردگار کا جوار زیادہ بہتر، تو ایسے الفاظ بھی دیکھیے کبھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. ہمیشہ اپنی جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ کالی زبان کے مشہور ہو جاتے ہیں، ہمیشہ گندی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں. لوگوں کے متعلق غلط باتیں، اچھی بات منہ سے نکالیں، خدا سے حسن ظن رکھیں، خدا پر توکل کریں، پھر دیکھیں راہیں اور مشکلات سب آسان سے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں.